حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی تو حضرت لوط بھی ان کے ساتھ تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو ایک الگ قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم لوط۔ حضرت لوط کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھی۔ یہ قوم دولت مند تھی، زمین زرخیز تھی، مگر ان کے اخلاق اور اعمال انتہائی بگڑ چکے تھے۔ یہ لوگ کھلے عام بے اخلاقی کرتے تھے، برائی کو فخر سمجھتے تھے، نیکی سے نفرت کرتے تھے، مسافروں کے ساتھ ظلم اور بدتمیزی کرتے تھے۔ ایسی برائیاں اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں عام نہیں تھیں۔ حضرت لوط کی دعوت۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو نرمی اور محبت سے سمجھایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ کام چھوڑ دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت لوط نے انہیں پاکیزگی، شرم و حیا، نکاح اور حلال راستے کی طرف بلایا۔ قوم کا رد عمل۔ مگر قوم لوط نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے مذاق اڑایا، دھمکیاں دیں، کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ وہ لوگ خود کو درست اور حضرت لوط کو غلط سمجھتے تھے۔ حضرت لوط کی بے بسی۔ حضرت لوط اپنی قوم کے رویے سے بہت رنجیدہ تھے۔ وہ راتوں کو اللہ کے حضور دعا کرتے، اے میرے رب، اس بگڑی ہوئی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ لیکن قوم اپنی ضد اور غرور میں مزید آگے بڑھتی گئی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ نہایت خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو دل میں گھبراہٹ محسوس کی، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بری عادتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں عزت سے اپنے گھر لے جانے کی کوشش کی تاکہ قوم کی نظروں سے بچا سکیں۔ قوم کو خبر ہو گئی، لیکن قوم لوط کے بد کردار لوگ کسی نہ کسی طرح مہمانوں کی خبر پا گئے۔ وہ جوق در جوق حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگے، اے لوط، ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ منظر حضرت لوط کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ حضرت لوط کی آخری کوشش۔ حضرت لوط نے انتہائی درد بھرے دل سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں؟ آپ نے انہیں حلال اور پاک راستہ اختیار کرنے کی آخری نصیحت کی، لیکن قوم نے صاف انکار کر دیا۔ فرشتوں کا راز کھل گیا۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو فرشتوں نے حضرت لوط سے فرمایا، اے لوط، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر فرشتوں نے حکم دیا، رات کے وقت اپنے ماننے والوں کو لے کر شہر سے نکل جائیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اللہ کا فیصلہ قریب۔ فرشتوں نے واضح کر دیا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا، کھلی نافرمانی کی، توبہ سے انکار کیا۔ حضرت لوط نے اللہ کے حکم کے مطابق تیاری شروع کر دی۔ رات خاموشی سے گزر رہی تھی، مگر صبح کے ساتھ ہی تاریخ کا سب سے عبرتناک انجام آنے والا تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام رات کے آخری حصے میں اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر خاموشی سے شہر سے نکل پڑے۔ ہر قدم پر دل میں خوف بھی تھا اور اللہ پر کامل بھروسہ بھی۔ فرشتوں کی ہدایت تھی، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ یہ اللہ کی اطاعت کا امتحان تھا۔ نافرمانوں کا انجام۔ جب صبح کا وقت آیا تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ وہ بستی جو گناہوں پر فخر کرتی تھی، جو نبی کی بات کو مذاق سمجھتی تھی، وہ اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسی سزا دی جو بعد میں آنے والوں کے لیے ہمیشہ کی عبرت بن گئی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سزا اچانک آئی، کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔
طاقت، دولت اور غرور سب بیکار ثابت ہوئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا انجام۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قافلے میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی نافرمانوں کے انجام سے نہ بچ سکا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف ساتھ ہونا کافی نہیں، دل کا ایمان اور مکمل اطاعت ضروری ہے۔ حضرت لوط کی کامیابی۔ حضرت لوط اور ان کے ماننے والے اللہ کے فضل سے محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اپنے نبیوں اور ایمان والوں کو ضرور بچاتے ہیں۔ اہم سبق، نصیحت۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، گناہ پر اصرار انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کی بات کو معمولی سمجھنا بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ کی رحمت توبہ کرنے والوں کے لیے ہے، لیکن ضد اور غرور پر قائم رہنے والوں کے لیے سخت انجام ہے۔ اختتام۔ حضرت لوط کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ نجات اطاعت میں ہے اور